بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیوی کا تعلق بہت بڑے زمیندار خاندان سے تھا۔ وہ جہیز میں کئی ایکڑ زمین لائی تو میرا خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، کیونکہ میں مڈل کلاس تھا، مگر اس وقت مجھے شدید حیرت کا جھٹکا لگا جب شادی کی تیسری رات میری آنکھ کھلی تو مجھے اپنی بیوی کہیں دکھائی نہ دی۔ میں گھبرا کر اٹھا تو اچانک میری بیوی پھٹے کپڑے پہنے، ہاتھ میں کشکول تھامے میرے پاس آئی اور بولی، اللہ کے نام پر مجھے خیرات دے دے۔ میں بہت حیران ہوا اور جلدی سے کچھ پیسے تھما دیے۔ اب وہ ہر صبح مجھ سے بھیک مانگ کر پیسے لیتی اور فوراً خود کو دوسرے کمرے میں بند کر دیتی، اور جب باہر نکلتی تو بالکل ٹھیک ہوتی۔ ایک دن وہ جو ہی اس کمرے میں گئی تو میں نے لات مار کر دروازہ توڑ ڈالا، اور جو ہی نظر سامنے پڑی تو روح تڑپ اٹھی، کیونکہ وہاں تو میری بیوی۔ میرا نام عدنان ہے۔ میری شادی کو 1 سال ہونے والا ہے۔ میرا تعلق جہلم کے ایک چھوٹے سے علاقے میں ہے۔ میں یہاں اپنے اماں اور بیوی فائزہ کے ساتھ رہتا ہوں۔ میری بیوی فائزہ بہت نیک عورت تھی۔ ہماری شادی کے بعد ہی اس نے کبھی میری خلاف ورزی نہیں کی، ہمیشہ میری اور میری اماں کی بہت عزت کی۔ فائزہ کا تعلق ایک بڑے گھرانے سے تو تھا، اس کی 5 بہنیں تھیں۔ اس کے ابا دیسی گھی بیچا کرتے۔ جب ہماری شادی ہوئی تو اس کے ابا نے 1 ایکڑ زمین میری بیوی فائزہ کے نام کر دی۔ میں بہت خوش تھا، لیکن فائزہ کی عجیب و غریب حرکتوں نے میرا دماغ گھما دیا۔ شادی کی تیسری رات اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے بستر پر فائزہ کو نہ پایا۔ میں حیران ہوا کہ وہ کہاں جا سکتی ہے، وہ بھی رات کے اس پہر۔ میں پریشان سے اٹھا اور باہر گیا۔ وہ نظر جو ہی سامنے پڑی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے سامنے کھڑی میری بیوی اس وقت پھٹے پرانے کپڑوں میں، بوسیدہ چولا پہنے، ہاتھوں میں کشکول تھامے مجھ سے بھیک مانگ رہی تھی۔ میں حیرت سے گنگ اسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ فائزہ چلتی ہوئی میرے قریب آئی اور بولی کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے۔ میں سکتے کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کشکول میں چند نوٹ ڈالے تو فائزہ ایک کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ میری حالت بہت خراب تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا یہی معمول تھا۔ وہ روز پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بیکارن بنی میرے سامنے اپنا کشکول کرتی اور مجھ سے بھیک لے کر اس کمرے میں بند ہو جایا کرتی، اور جب فائزہ صبح کمرے سے باہر آتی تو وہ پہلے کی طرح بالکل حشاش بشاش ہوتی۔ میرا ذہن معاف ہو گیا تھا اس کی حرکتوں سے۔ میرے اندر مختلف خدشات جنم لینے لگے تھے۔ فائزہ کا رات کو بستر سے غائب ہو کر یہ حرکتیں کرنا کوئی معمولی بات تو بالکل بھی نہیں تھی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب فائزہ ہمارے گھر بیاہ کر آئی تھی۔ بات کچھ یوں ہوئی کہ میری اماں شروع ہی سے مجھے دیسی گھی کھلایا کرتی، تو اکثر فائزہ کے گھر سے دیسی گھی لینے جانا پڑتا۔ اماں کے زمینداروں سے کافی اچھی خاصی تھی، کیونکہ وہ ابا کو بہت اچھے سے جانتے تھے۔ ان کی بیٹی فائزہ اماں کو بے حد پسند تھی۔ اس کی نازک مزاجی، سلیقہ شعاری، اماں ان تمام چیزوں کی گرویدہ ہو کر رہ گئی تھی۔ اماں اپنا زیادہ تر وقت فائزہ کے ساتھ گزارتی۔ فائزہ اپنی ساری بہنوں میں سے سب سے خوبصورت تھی، پر میں نے اماں کو اکثر کہتے سنا تھا کہ چودھری صاحب اپنی باقی بیٹیوں کو کبھی سامنے نہیں آنے دیتے۔ مجھے پہلے تو تعجب ہوا، پھر ان کا معاملہ کہہ کر چھوڑ دیا۔ یوں ہی دن اپنی رفتار سے گزرتے رہے۔ اماں کا آنا جانا ان کے گھر قدرے بڑھ چکا تھا۔ چودھرائن بھی اماں کی خوب عزت کیا کرتی۔ اماں نے ان سے رشتہ مانگا۔ پہلے تو وہ انکار کر گئی، لیکن اماں کے شدید اصرار پر چودھری صاحب سے بات کر کے بتانے کو کہا۔ چودھرائن نے چودھری صاحب سے بات کر کے اماں کو رشتے کے لیے مثبت جواب دیا۔ اماں اور بھی خوش تھیں کہ اتنے بڑے لوگوں سے ہمارا تعلق جڑ گیا۔ اماں نے شادی کی ساری تیاری خود کی۔ اماں کے تمہارے خوشی کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ آخرکار ہماری شادی کا دن بھی آ پہنچا۔ میں اکلوتا تھا تو اماں نے اپنے سارے ارمان پورے کیے، اور بہت دھوم دھام سے میری شادی میں مطمئن ہو کر تمام اخراجات کیے۔ شادی کے دن اماں نے مجھے سمجھایا کہ دیکھو بیٹا، فائزہ بہت اچھی اور نازک لڑکی ہے، اس کا بہت خیال رکھنا۔ اماں کی بات پر میں مسکراتا ہوا انہیں یقین دلاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، پورا کمرہ خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ فائزہ کے ابا نے جہیز میں ہر چیز اعلیٰ سے اعلیٰ طرز کی دی تھی۔ میں گلا کھنکار کے اس کے پاس بیٹھا تو اس نے مجھے سلام کیا۔ میں نے بھی جواب دیا اور اس کا گھونگھٹ اٹھایا، پر جیسے ہی میں نے گھونگھٹ اٹھایا میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ کیا کوئی اتنا حسین بھی ہو سکتا ہے؟ نازک سی وہ لڑکی مجھے بہت بھا گئی تھی۔ میں نے رب کا شکر ادا کیا جس نے مجھے اتنی پیاری اور نیک شریک حیات سے نواز دیا۔
میں نے اسے شکرانے کے نفل ادا کرنے کو کہا تو اس نے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں بتایا کہ وہ دوسرے کمرے میں جانا چاہتی ہے تاکہ نفل ادا کر سکے۔ مجھے کیا اعتراض ہونا تھا؟ فائزہ میرے پاس سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اس کے سامنے تو کچھ نہ کہا، لیکن مجھے اس کی یہ حرکت کچھ عجیب لگی تھی۔ میں اس کی طرف سے کافی پریشان تھا۔ ہماری نئی زندگی کا آغاز تھا۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ سب اچھا ہی ہو۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو فائزہ پر نظر پڑی جو اپنے بکسے میں سے ایک چھوٹی سی پوٹلی نکال رہی تھی۔ مجھے اٹھتا دیکھا تو اس نے فوراً بکسے کو تالا لگا دیا اور باہر چلی گئی۔ مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے، لیکن ان تمام چیزوں کا مجھے ہی پتہ لگانا تھا کہ فائزہ کچھ تو چھپا رہی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس کا راز جان کر رہوں گا۔ پہلے میں نے سوچا کہ جا کر اس سے بات کروں، آخر وہ راتوں کو اٹھ کر کہاں جاتی اور کشکول تھامے بھیک مانگنے کا کیا مطلب ہے۔ لیکن پھر یہ سوچ کر رہ گیا کہ اگر فائزہ نے چودھری صاحب کو بتا دیا تو مجھے یہ بھی پتا تھا کہ ابھی چاہے میں جا کر کتنی ہی منت کرتا لیکن فائزہ مجھے کبھی اس راز نہ بتاتی۔ اس لیے میں نے خود پتہ لگانے کی ٹھانی۔ یہ جمعرات کا دن تھا۔ اماں اپنے رشتہ دار کے ہاں شادی پر گئی تھی۔ صرف میں اور فائزہ گھر ہی میں تھے۔ کام سے گھر آیا تو فائزہ نے میرے سامنے کھانا لگایا اور خود نیچے زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ اتنے بڑے چودھری کی بیٹی اور یہ کیا کر رہی ہے۔ میں نے فائزہ کو اوپر بیٹھنے کا کہا تو وہ بولی کہ میں یہیں ٹھیک ہوں، مجھے خوشی ملتی ہے ایسا کھانے سے۔ اسے دیکھ کر تو میری بھوک اٹھ چکی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے اس مسئلے کا حل نکالوں۔ کیوں تھی فائزہ ایسی؟ کس لیے وہ یہ سب کر رہی تھی؟ میں سوچا کرتا اور یہی سب سوچتے نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں اترا، مجھے نہیں پتہ چلا۔ میری آنکھ رات کے 3 بجے کے قریب کسی کے دروازے کھلنے کی آواز پر کھلی۔ میں نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی اور وہ وقت دیکھا۔ میں پریشانی میں مبتلا باہر چلا آیا کہ کون رات کو اس وقت ہو سکتا ہے۔ میں نے دروازے سے ایک ہیولے کو نکلتے دیکھا لیکن صرف تھوڑی سی جھلک دیکھ پایا کیونکہ فائزہ ساتھ والے کمرے میں سو رہی تھی۔ اماں کے جانے کے بعد سے ہی اس نے بتایا تھا کہ وہ عبادت کرتی ہے، اس کی عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ میں نے کوئی بحث نہیں کی، اس لیے وہ الگ کمرے میں جا کر اپنی عبادت کیا کرتی اور وہیں سو جاتی اور میں نے بھی اجازت دی تھی۔ میں بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر یہ راز کیا ہے، اسی لیے میں نے اجازت دی۔ اور اب اس راز سے پردہ اٹھانا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ بہت سے لوگوں کی زندگیاں جڑی تھی فائزہ سے۔ مجھے جتنی اس سے محبت تھی اس سے زیادہ اس کی بات پہ پریشانی تھی کہ فائزہ کا ایسا رویہ کیوں ہے۔ میں نے تھوڑی دیر اس ہیولے کا پیچھا کیا لیکن اچانک میرے پاؤں کے آگے پتھر اڑا اور میں منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ میں کپڑے جھاڑ کر اٹھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا لیکن چاروں طرف اندھیرا تھا۔ میں بہت کوشش کے بعد بھی کچھ نہیں دیکھ پایا اور گھر چلا آیا۔ میرے ذہن میں یہی بات چل رہی تھی کہ وہ ہیولا کون ہو سکتا ہے جو رات کے اس وقت میرے گھر سے نکل رہا تھا۔ لیکن میں نے ایک بات دھیان میں رکھی تھی کہ فائزہ کے کمرے کا دروازہ اس دوران مسلسل بند تھا۔ اچانک میرے ذہن میں دھماکے ہونے لگے، کہیں وہ فائزہ ہی تو نہیں، مگر وہ رات کے اس پہر کہاں جا سکتی ہے اور وہ بھی اس طرح چھپتے چھپاتے؟ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرا دم مجھے تسلیاں دے رہا تھا۔ میں فوراً فائزہ کے کمرے کی طرف بڑھا اور زور سے دروازے پڑنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں کیونکہ فائزہ تو نماز کے انداز میں دوپٹہ اوڑھے شاید تہجد پڑھ رہی تھی۔ اب مجھے یہی پریشانی کھائی جا رہی تھی کہ آخر وہ کون تھا، وہ جو رات کے اس پہر میرے گھر میں گھس آیا۔ میرا سوچ سوچ کے برا حال ہو گیا تھا، کوئی راستہ سمجھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے کمرے میں آ کر سر ہاتھوں سے تھام لیا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میرے گھر میں کیوں ہو رہا تھا؟ میرے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں مفلوج ہو کر رہ گئی تھی، کوئی راستہ سمجھائی نہیں دے رہا تھا۔ لیکن اتنا تو مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ جو کچھ بھی ہے یہ سب فائزہ کے آنے کے بعد سے ہی شروع ہوا ہے۔ اب مجھے کچھ بھی کر کے فائزہ کے راز سے پردہ اٹھانا ہوگا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے، فائزہ کی حرکات میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ میں نے اس سے سوال کرنا چھوڑ دیا تھا، یہ کہہ لیں کہ اس کے حال پر اس کو چھوڑ دیا تھا۔ میں اماں کے ساتھ کمرے میں تھا جبکہ فائزہ کچن میں کچھ بنا رہی تھی۔ مجھے اماں کی دوائی کا پوچھنا تھا۔ میں باہر آیا تو دیکھا کہ چودھری صاحب فائزہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن چہرے کے تاثرات سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ فائزہ پر کافی برہم ہے۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ فائزہ باپ کے سخت لہجے میں کہنے پر کچن میں چلے گئے۔ مجھے چودھری صاحب کی برہمی بری طرح کھلی کہ کیوں وہ اپنی بیٹی پر ایسے غصہ کر رہے تھے، وہ بھی بنا کسی وجہ۔
چودھری صاحب نے باتوں باتوں میں بتایا کہ وہ فائزہ کی زمین کو کسانوں کو نہیں دینا چاہتے کسی بھی صورت، اور نہ ہی وہ زمین کھیتی باڑی کے لیے ہے، وہ صرف میری بیٹی کے مستقبل کے لیے ہے۔ لیکن اچنبھے کی بات یہ تھی کہ چودھری صاحب بہت عجیب سے انداز میں مجھ سے یہ ساری باتیں کہہ رہے تھے۔ دماغ ان کا کسی اور نہج پر اس وقت پہنچا ہوا تھا، پر میں نے بھی وقت گزارنا تھا۔ اتنا تو پتہ چل گیا تھا کہ چودھری صاحب جیسے دکھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ گہرے ہیں۔ میں بری طرح الجھ گیا تھا۔ ان کی باتوں پر میں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ چودھری صاحب کے جانے کے بعد میں فائزہ کے پاس چلا آیا اور اس سے استفسار کرنے لگا، چودھری صاحب کی بابت اپنے باپ کے بارے پر ذکر اس کی رنگت یک لخت زد پڑ کے۔ ایک پل کو میں ڈر گیا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے کہا کہ بابا نہیں چاہتے کہ میں زمین کسانوں کو دے دوں، بس یہی سمجھانے آئے تھے۔ اس کی بات پر مجھے یاد آیا کہ کچھ ہفتے پہلے ہی میں نے فائزہ سے زمین کسانوں کو دینے کا کہا تھا، پر چودھری صاحب کے انکار نے مجھے عجب کشمکش میں ڈال دیا تھا۔ فائزہ کی حرکتیں، چودھری صاحب کو الجھا رویہ مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں تو اس معاملے میں اماں کو بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ میں نے آج رات ساری سچائی جاننے کا فیصلہ کیا۔ میں رات دیر تک جاگتا رہا۔ میں نظر رکھوں گا کون میرے گھر آتا ہے، کون جاتا ہے۔ میری نظریں دروازے پر ہی تھیں۔ میں بس اللہ سے یہی دعا کر رہا تھا کہ میرے خدشات غلط ثابت ہوں اور وہ فائزہ نہ ہو۔ میں انہی سوچوں میں گم بیٹھا تھا جب مجھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ آج بھی وہی ہیولا تھا جو میرے گھر سے نکل رہا تھا۔ میں نے فوراً باہر کی راہ لی اور اس کا پیچھا کرنے لگا۔ کافی دیر پیچھا کرنے کے بعد بے ہولا فائزہ کی زمین کے پاس آ کر رکا۔ مجھے حیرانی کے ساتھ پریشانی بھی ہوئی کہ کون ہے یہ جو اس طرح میری بیوی کی زمین پر آیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھتا، وہیں درخت کے پیچھے عبایا میں کھڑی کوئی عورت نظر آئی۔ میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ ان دونوں نے زمین میں ایک جگہ کھودی اور جو چیز ان کے ہاتھ میں تھی وہ زمین میں دفنا تھی۔ میں نے غور سے دیکھا تو میری آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئیں، کیونکہ وہ کچھ اور نہیں بلکہ میری بیوی کا وہی کشکول تھا جسے وہ روز میرے سامنے لا کر بھیک مانگا کرتی۔ ان دونوں نے اچھی طرح سے اس کشکول کو مٹی میں دبایا اور اس کے اوپر کچھ گھاس ڈالنے لگے۔ میں حیرت زدہ یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، لیکن اتنا سمجھنے سے قاصر تھا۔ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ وہ لوگ جیسے ہی اپنا کام کر کے مڑے تو مجھے اپنے سامنے کھڑا پایا۔ مجھے ایک دم اپنے سامنے پا کر وہ لڑکھڑانے لگے۔ میں نے ایک نظر ان کے بت بنے رہنے پر ڈالی اور کھینچ کر ایک جھٹکے میں اس ہیولے کے سر پر ڈھانپی چادر اتار دی۔ جو ہی میں نے چادر اس کے سر سے اتاری، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا۔ میں بار بار آنکھیں جھپک کر دیکھ رہا تھا، کیا میں جو دیکھ رہا ہوں وہ سب سچ ہے؟ کیونکہ میرے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میرے سسر بڑے چودھری صاحب کھڑے تھے۔ ان کا چہرہ بالکل ماند پڑ گیا تھا۔ شاید ان کو اندازہ نہیں تھا کہ میں اس وقت ان کا پیچھا کرتے یہاں تک پہنچ سکتا۔ مجھے شاید غصہ آیا ان کی وجہ سے۔ میں اتنا پریشان رہا ہوں۔ ان کا میرے گھر رات کے آخری پہر یوں چھپ کے آنے کا مقصد کیا ہے آخر؟ میں نے ایک ہی لمحے میں سارا لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے ان سے باز پرس کی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہے یہ سب؟ کیوں وہ رات کو میرے اس طرح چوری چھپے میرے گھر آتے ہیں اور یہ کشکول یہاں دفنانے کا کیا مطلب ہے؟ مجھے ابھی کے ابھی ساری سچائی بتائیں، ورنہ میں آپ کے خلاف کارروائی کروں گا۔ میری بات سن کر وہ وہیں بیٹھتے چلے گئے۔ ان کے ساتھ نقاب پوش عورت نے جیسے ہی نقاب ہٹایا، میں ششدر سا اسے دیکھنے لگا۔ میں پاگلوں کی طرح سامنے بیٹھے چودھری اور اس کے ساتھ بیٹھی دوشیزہ کو دیکھ رہا تھا، جو اپنے ہاتھوں سے ٹٹول کر چودھری صاحب کا ہاتھ پکڑتی رہی۔ چودھری صاحب نے اسے سینے سے لگا لیا اور خوب رونے لگے۔ اب شدید پریشانی نے آنگ گھیرا۔ آخر کون تھی یہ لڑکی اور چودھری صاحب کا کیا تعلق؟ چودھری صاحب نے میری پریشان صورت دیکھ کر خود ہی میری مشکل آسان کر دی اور مجھے بتایا کہ یہ ان کی بیٹی عائزہ ہے۔ میں ششدر سا اب دونوں باپ بیٹی کو دیکھ رہا تھا۔ چودھری صاحب نے اس لڑکی کو اپنے سینے سے لگایا اور مجھے وہ ساری حقیقت بتانے لگے جس کی وجہ سے وہ اس نہج پر یہ کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ چودھری صاحب نے مجھے بتانا شروع کیا کہ میری شادی تمہارے چودھرائن سے چھوٹی عمر میں ہوئی۔ وہ مجھ سے کافی چھوٹی تھی، ان کو کسی بات کا کوئی علم نہیں تھا۔ شادی کے 1 سال بعد ہمیں اللہ پاک رب العزت نے ہمیں اپنی رحمت سے نوازا اور مجھے ایک بیٹی کا باپ بنایا۔ اس بیٹی کی وہ خوبصورتی کو دیکھ کر ہم نے اس کا نام فائزہ رکھا۔ اس بچی کی آنکھیں نیلے کانچ جیسی چمکدار تھیں۔ فائزہ بہت خاموش بچی تھی۔ اس کے بعد مجھے 4 بیٹیاں ہوئی، لیکن میری چاروں بیٹیاں فائزہ کی طرح مکمل نہیں تھیں۔ میری چاروں بیٹیاں ایک ساتھ جڑی ہوئی تھیں شروع دن سے ہی۔ یہ جو میرے ساتھ بیٹھی ہے یہ بھی میرے کسان بھائی کی بیٹی ہے جو میری مدد کو آئی۔
میری چاروں بیٹیوں کے جسم ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس لیے میں آج تک ان کو ساری دنیا سے چھپاتا آیا۔ جب میری بیوی دوسری اولاد پیدا کرنے والی تھی تو میں اسے اپنے ساتھ شہر لے آتا۔ پھر یہاں آ کر مجھ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا جب میری بیوی نے ایک ساتھ چاروں جڑوا بیٹیوں کو جنم دیا۔ پر میں نے کبھی اپنے رب کی ناشکری نہیں کی، بس دن رات انہی کے غم میں گلتا رہا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور میری بیٹیاں جوان ہو گئیں۔ میں نے ہمیشہ ان کی ہر خواہش پوری کی، پر وہ زندگی کی خوشیوں سے محروم رہیں۔ میں نے ان کا بہت علاج کروایا لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ میں جانتا تھا یہ قدرتی عمل ہے، لیکن دل میں ایک موہم سی امید باقی تھی کہ کوئی معجزہ ہو جائے۔ پھر کسی نے ہمیں اماں پیرنی کا بتایا جو دور ایک پہاڑی پر ہوتی ہے۔ میں وہاں گیا تو اپنا مسئلہ بیان کیا۔ اس نے مجھے کہا کہ اپنی بڑی بیٹی کی شادی کر دے اور جہیز میں اسے ایک کشکول اور 1 ایکڑ زمین دے۔ میں حیران ہوا کہ اس کے پیچھے کیا مقصد ہے۔ تو پیرنی نے بتایا کہ اپنی بڑی بیٹی کو یہ کشکول دینا اور اسے کہنا کہ شادی کی تیسری رات سے اپنے شوہر کے سامنے فقیرنی کی حالت میں جائے اور اس سے مدد لے، اور جو رقم وہ دے کشکول سمیت اسی زمین کی مٹی میں دفنا دو۔ اس سے تمہاری بیٹیاں ٹھیک ہو جائیں گی، کیونکہ تمہاری بڑی بیٹی کے نصیبوں سے باقیوں کا نصیب جڑا ہے۔ اگر وہ ایسا کرتی ہے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کی بات پر میں نے عمل کیا اور فائزہ کی شادی تم سے کروا دی اور اسے سارا معاملہ بھی سمجھایا، لیکن وہ یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے یہ غلط لگتا، پر میرے اصرار پر مان گئی۔ اور یہ سب ہوا جس دن میں تمہارے گھر فائزہ سے ملنے آیا۔ اس دن بھی وہ مجھے سمجھا رہی تھی کہ یہ سب صحیح نہیں ہے، تو مجھے اس پر غصہ آنے لگا۔ یہ بچی جو میرے پاس بیٹھی ہے غریب کسان کی بیٹی ہے، جو کچھ دن پہلے میرے گھر میں آگ لگنے سے وفات پا گیا تھا۔ مجھے مائی پیرنی نے یہ کہا تھا، یہ سب کرنے کے بعد کسی ایسی لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھنا جو بہت مجبور ہو، اور اس کے ہاتھوں سے ایک اشکول مٹی میں دبوانا، اس کا جلد اثر ہوگا۔ اسی دن میں اس کی دیکھ بھال اپنی اولاد کی طرح کرنے لگا۔ بس یہی میری زندگی کا دکھ ہے کہ مجھے معاف کر دو، میرے بچے، میری وجہ سے تمہیں پریشانی اٹھانی پڑی۔ چودھری صاحب بولتے بے تحاشا رونے لگے۔ میں نے ان کو تسلی دی اور سمجھایا کہ یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں چودھری صاحب۔ اللہ کے بنائے کسی انسان میں تبدیلی لانا اس کی تقسیم کے ساتھ انحراف کرنے کے مترادف ہے۔ آپ ایک باپ کی طرح مضبوط بنیں، اپنے بیٹیوں کو سہارا بنیے، نہ کہ ان کو بھی کمزور کریں۔ ابھی تو بہت سی خوشیاں آپ لوگوں کی منتظر ہیں۔ میں ان کو سمجھا کر گھر آیا اور فائزہ کے کمرے میں آ گیا، جو آج اتفاقاً بند نہیں تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ گھبرائی، پر میں نے بنا کچھ بولے اسے سینے سے لگایا کہ کتنی اچھی تھی میری بیوی، اپنوں کی خاطر اس مقام تک آ پہنچی تھی۔ میں نے فائزہ کو ساری بات بتائی۔ وہ بہت شرمندہ سی، بار بار مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ آج ہم دونوں واقعاً دل سے بہت خوش تھے۔ زندگی قربانی مانگتی ہے، یہ سچ ہے، لیکن جو قربانی آپ دے رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں، یہ ضرور سوچیں۔ بعض اوقات ہم بھلائی کرنے میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ واپسی پر صرف خواری ملتی ہے، جبکہ اس شخص کے بھلا کرنے کے روپ میں ہم ان سے اندیکھی کھائی میں دھکیل دیے جاتے ہیں۔ اللہ مالک بے نیاز ہے، اس کا بنایا گیا ہر شخص مکمل ہے، کمی ہے تو دیکھنے والوں کی آنکھوں میں ہے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔